بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 91۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ ترجمہ: اور نا قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر پہچاننے کا، جب کہا انہوں نے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز یعنی وحی۔ آپ پوچھئے کس نے اتاری تھی وہ کتاب جسے لے آئے تھے موسیٰ، جو سراسر نور تھی اور سراپا ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تم نے بنا لیا ہے اسے الگ الگ کاغذ، ظاہر کرتے ہو اسے اور چھپا لیتے ہو اس کا بہت سا حصہ، اور تمہیں سکھایا گیا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے اللہ، پھر چھوڑ دیجئے انہیں تاکہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 91 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر پہچاننے کا۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ قدر کا اصلی معنی تو کسی چیز کی مقدار کو جاننا ہے، لیکن اب اس کا اطلاق کسی چیز کو اس کے تمام پہلوؤں سے پہچاننے پر ہوتا ہے۔ اب کثرت استعمال سے یہی اس کا معنی حقیقی ہو گیا ہے۔ اخفش کہتے ہیں وہ لوگ جن کی زبان سے اگلا جملہ نکل رہا ہے انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا ہی نہیں، اس کی حکمت اور رحمت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ سورہ انعام آیت نمبر 91 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جب کہا انہوں نے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز، یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض نے کہا کہ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تھی کیونکہ وہ سرے سے ہندوستان کے برہمنوں کی طرح وحی اور نبوت کے ہی قائل نہ تھے، لیکن اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ ان کے نظریے کی تردید حضرت موسیٰ پر نزول تورات سے درست نہیں، کیونکہ وہ تو موسیٰ کی نبوت کے بھی قائل نہ تھے، اور جمہور کا یہ خیال ہے کہ یہ بات یہود نے کہی تھی، لیکن اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ یہود یہ کیوں کر کہہ سکتے تھے کہ کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ حضرت موسیٰ اور صدہا دوسرے انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے تھے۔ نیز یہ صورت مکی ہے اور مکہ میں یہود موجود ہی نہ تھے، تو ان سے یہ مکالمہ کیسے ہوا؟ اس لیے اس آیت کی وضاحت ضروری ہے۔ حقیقت یوں معلوم ہوتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے نبوت اور نزول وحی کا دعویٰ کیا تو اہل مکہ کے لیے یہ بالکل انوکھی چیز تھی۔ وہ اس بات کے قائل ہی نہ تھے کہ کوئی نبی بھی خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اور اس پر خدا کی طرف سے وحی بھی آتی ہے۔ پہل تو انہوں نے صاف انکار ہی کر دیا، لیکن جب آیات قرآنی کا جمال ان کے دلوں کو لبھانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرور سیرت انہیں اپنی طرف مائل کرنے لگی تو وہ اب مسئلے کو سوچنے پر مجبور ہو گئے، اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہود یثرب کی طرف رجوع کیا۔ ان کوتاہ اندیشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اپنی محرومی اور ذلت نظر آ رہی تھی۔ انہیں اپنے ہاتھوں اپنا تاج اتار کر دوسرے کے سر پر رکھنا کب گوارا تھا؟ چنانچہ انہوں نے از راہ اناد و حسد اپنے مسلمات اور نظریات کے خلاف انہیں کہلا بھیجا کہ اے اہل حرم، تم اس شخص کو ہرگز نبی نہ ماننا۔ ہم اپنے علم کی بنا پر تمہیں بتاتے ہیں کہ خدا نے آج تک کسی انسان پر وحی نہیں بھیجی، تو یہ انسان ہو کر کیسے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور وحی سے مشرف ہیں؟ ان یہود کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ قول درست ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے، ان پر وحی کیسے نازل ہوئی؟ اور تورات کون لایا جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی حالانکہ وہ انسان تھے؟ تو حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے میں کیا شک ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 91 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ تم نے بنا لیا ہے اسے الگ الگ کاغذ۔ یہود کے اس قول کی تکذیب کرنے کے بعد ان کی مزید مذمت کی جا رہی ہے کہ تم تو وہ ناشکرے اور احسان فراموش ہو کہ تورات جیسی سراپا نور و ہدایت کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس حصے کو اپنی خواہشات اور اغراض کے مطابق پایا اسے اپنا لیا، اور جس حصے کو اپنے دنیاوی مقاصد سے متصادم محسوس کیا اسے چھپا دیا۔ کیا وحی الہی کے امینوں اور رسالت موسوی کے وارثوں کو یہ بات زیب دیتی ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 91 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ فرما دیجئے اللہ، پھر چھوڑ دیجئے انہیں
اے حبیب ان سے زیادہ بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے، تمہارے انکار سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 92۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ ترجمہ: اور یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اس کو، بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اس لیے تاکہ ڈرائیں آپ مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں آخرت کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی، اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 92 کی تفسیر۔ اس کتاب کی متعدد صفات اور خصوصیات بیان ہو رہی ہیں جس کے بارے میں اہل مکہ اس کشمکش میں مبتلا تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں۔ فرمایا یہ مبارک ہے، یعنی برکت والی ہے۔ برکت کا معنی ہے کسی تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا، کسی چھوٹی چیز کا بڑا ہو جانا۔ امت اسلامیہ کی ساری تاریخ قرآن کی اس ایک صفت کی جلوگاہ ہے۔ عرب کے ان پڑھ ساربان وسیع ملکوں اور عظیم قوموں کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ساری دنیا عدل و انصاف، پاکیزگی اور تقوی کے نور سے جگمگا اٹھتی ہے۔ وہ ایک ایک کوڑی کے لیے انسانی جان ضائع کرنے والا بھوکا بدو اتنا سیر چشم اور دل کا غنی ہو جاتا ہے کہ کسریٰ کے محلات کی ثروت اور بیش قیمت ساز و سامان اس کی حفاظت میں مدینہ طیبہ بھیجا جاتا ہے، اور اس میں ایک سوئی کی خیانت بھی نہیں ہوتی۔ سنگ دل عربی اس کتاب کے اثر سے اتنا رحیم و کریم ہو جاتا ہے کہ وہ اس خیمے کو اکھاڑنا بھی گوارا نہیں کرتا جس میں ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے ہیں۔ اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سابقہ کتابوں اور انبیاء کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کتابوں کے ماننے والوں اور مخالفین کے ہاتھوں ان میں جو رد و بدل ہو گیا ہے اس کا پتہ بتاتی ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اہل مکہ اور اس کے شرق و غرب اور جنوب و شمال میں پھیلی ہوئی ساری انسانی دنیا کو خدا کے عذاب سے اور بدکاریوں کی طبعی نتائج سے ڈراتی ہے۔ اے مکہ کے دانشورو، تم خود سوچو، جو کتاب ان خوبیوں کی حامل ہو اور جس کے پیش نظر سارے عالم انسانیت کی اصلاح ہو، اور جس کے اثر سے ان وحشیوں اور درندہ صفت بدوؤں سے ایک ایسی جماعت بھی تیار ہو چکی ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل میں سرگرم ہو، کیا یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنی ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر نازل فرمائی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 93۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ ترجمہ: اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، یا کہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا ایسا ہی کلام جیسے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں اور فرشتے بڑھا رہے ہوں ان کی طرف اپنے ہاتھ، اور انہیں کہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں دیا جائے گا ذلت کا عذاب اس وجہ سے کہ تم بہتان لگاتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق، اور تم اس کی آیتوں کے ماننے سے تکبر کیا کرتے تھے۔ سورہ نام آیت نمبر 93 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ واقعی اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم اور نوع انسانی کا دشمن ہو سکتا ہے جو اپنی من گھڑت باتوں کو وحی الہی کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان پر ایمان لانے کی دعوت دے، یا یہ دعویٰ کرے کہ کلام الہی کی طرح میں کلام نازل کر سکتا ہوں۔ جو بد نصیب ایسے گستاخوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور بعض دوسرے لوگ ان کے کلام کی لغویت اور بےہودگی سے متنفر ہو کر وحی الہی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 93 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں۔ ان گستاخوں اور بے باکوں کے حسرت ناک انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ غمرتن اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو ڈبو دے اور اس کو ڈھانپ لے۔ یہاں غمرات سے مقصود موت کی سختیاں اور تکلیفیں ہیں۔
سورہ انعام آیت نمبر 93 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور انہیں کہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کافر کی روح کو کہا جائے گا اس کے بدن سے نکلو، اس حال میں کہ تم خود بھی اس مفارقت پر ناراض ہو اور خدا بھی تم پر ناراض ہے، نکلو عذاب الہی کی سختیوں کی طرف۔ اگرچہ جسم سے روح کو ملک الموت نکالے گا، لیکن زجر و توبیخ کے لیے انہیں یہ کہا جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 94۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک آ گئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی دفعہ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے عطا فرمایا تھا تمہیں اپنے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے اور کھو گئے تم سے جو تم دعوے کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ فرادا کا واحد فردان ہے، جیسے سکارا کا سکران، اور بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ اس کا واحد فرد ہے، اس کا معنی ہے اکیلے اکیلے۔ وہ ظالم جو خود نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی وحی تو ہم بھی اتار سکتے ہیں، ان کی حالت ذرا قیامت کے دن دیکھنے کے قابل ہوگی۔ تنہا بے یار و مددگار بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش کیے جائیں گے، اور وہ جھوٹے خدا جن کی وہ عمر بھر پرستش کرتے رہے، ان کا وہاں نام و نشان تک نہ ہوگا۔ وہ گہرے تعلقات اور بڑی بڑی توقعات سب ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ شفاعکم سے مراد وہ بت ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور انہیں خدا کا شریک بناتے تھے۔ مراد بت ہیں، مشرک کہا کرتے کہ ان کے بت اللہ کے شریک اور ان کے شفیع ہیں۔ یہاں پر 7ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔